بسم اللہ الرحمن الرحیم وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا صدق اللہ العلی العظیم۔ رفقائے گرامی، جیسا کہ آپ جانتے ہیں درخت زمین کا حسن ہوتے ہیں اور سرزمین بہت خوبصورت ہوتی ہے جہاں پہ درخت زیادہ ہوں۔ دراصل اگر آپ اس مثال کو سمجھنا چاہیں تو وہ اسی طرح ہے کہ رشتہ داری بھی ایک درخت کی طرح ہے۔ کہیں یہ درخت ٹنڈ منڈ ہوتے ہیں، کہیں یہ درخت سرسبز و شاداب ہوتے ہیں۔ رشتہ داری کا درخت بھی اسی طرح ہے۔ کچھ رشتہ داریاں ایسی ہوتی ہیں کہ پھیلے ہوئے بہڑ کے درخت کی طرح کہ اس کے نیچے سینکڑوں لوگ بیٹھ سکتے ہیں، آسودہ ہو سکتے ہیں، آرام کر سکتے ہیں۔ اور کچھ درخت ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں ایک منٹ کے لیے، کچھ لمحوں کے لیے بھی کچھ لوگ وہاں نہیں بیٹھ سکتے۔ خاندان کے رشتے کا درخت، اس کی بنیاد جو ہے وہ والدین ہیں، اور پھر اس کے اوپر جو چھوٹی چھوٹی کونپلیں اور شاخیں ہیں وہ ساری کی ساری جو ہے اس قابل ہیں کہ ہم ان کی حفاظت کریں اور ہم ان کو پانی دیں اور ان کی دیکھ بھال کریں۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، پہلا حق جو ہے وہ والدین کا حق ہے، جیسا کہ آپ پہلے سن چکے ہیں۔ یہ پہلا حق ہے، یہ رشتہ داری کے درخت کی بنیاد ہے۔ یہ جتنی محکم اور جتنی مضبوط ہوگی، اس کے اوپر جو شاخیں ہیں اور جو کونپلیں ہیں اتنی خوبصورت، اتنی دل آویز، اتنی سرسبز و شاداب ہوں۔ اس کے بعد پھر دوسرا حق اللہ تعالیٰ کے رسول نے فرمایا، امو کا و ابا کا، تیری ماں اور تیرا باپ، ثم ادنا کا ادنا کا، پھر اس کے بعد جو قریبی ہیں اور اس کے بعد جو قریبی ہیں، یہ سارے کے سارے اس خاندان میں آ جاتے ہیں، اور سب کا حق ادا کرنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تاکید بھی کی ہے اور اللہ تعالیٰ نے حکم بھی کیا ہے۔ بسا اوقات انسان دیکھتا یہ ہے کہ جب وہ رشتہ داروں کا تصور کرتا ہے تو رشتہ دار اپنی حویلی سے اور اپنے گھر سے بیر کے رشتہ دار نظر آتے ہیں۔ حقیقت یہ نہیں ہے، بلکہ اصل رشتہ دار آپ کے گھر کی حویلی کے اندر موجود ہے، آپ کی چار دیواری کے اندر موجود ہے۔ آپ کے چولہے پر جو بیٹھتے ہیں وہ آپ کے سب سے پہلے رشتہ دار ہیں۔ آپ کی ماں، آپ کا باپ، آپ کے بچے، آپ کی بیوی، آپ کی بیٹی، آپ کا بیٹا، جن کے ساتھ صبح و شام آپ اٹھتے بیٹھتے ہیں، یہ سب سے پہلے مستحق ہیں آپ کے حسن سلوک کے۔ اس کے بعد کسی دوسرے کا نمبر آتا ہے، ثم ادنا کا ادنا کا، پھر جو جتنا زیادہ قریبی ہے وہ اتنا زیادہ حقدار ہے۔ آپ صدقہ کرتے ہیں، کیا کیجئے، لیکن صدقہ جب کسی غیر رشتہ دار کو دیتے ہیں تو آپ کا صدقہ صرف صدقہ ہوتا ہے، لیکن وہی صدقہ اگر آپ اپنے مستحق رشتہ داروں کو دیتے ہیں، رشتہ داروں میں بھی غریب ہوتے ہیں، تو آپ کا صدقہ نہیں ہے، اس کے دوہرا ثواب ہے۔ ایک تو صدقے کا ثواب آپ کو ملتا ہے، دوسرا صلہ رحمی کا ثواب آپ کو ملتا ہے۔ عزیز دوستو، رشتوں میں ایک رشتہ ماں کا رشتہ ہے، ماں کے سارے رشتہ دار اس میں آ جاتے ہیں۔ ایک رشتہ باپ کا رشتہ ہے، باپ کے بھی سارے رشتہ دار اس میں آ جاتے ہیں۔ ایک رشتہ سحری رشتہ ہے، یہ کون سا رشتہ ہے؟ یہ رشتہ انسان کے سن بلوغت کے بعد قائم ہوتا ہے۔ وہ رشتہ ہے نکاح کے بعد جو آپ کا رشتہ استوار ہوتا ہے، پھر آپ کے اس رشتے کے اس حلقے میں یہ بھی شامل ہو جاتے ہیں۔ اب بیوی کے رشتہ دار اور شوہر کے رشتہ دار سارے آپ کے حسن سلوک کے مستحق ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے، وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، دیا کرو ذَا الْقُرْبَى، قریبی رشتہ داروں کو، حقہ، ان کا حق۔ بالعموم تو جب دینے کی بات آتی ہے ذہن میں یہی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شاید مال دینے کا حکم دیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ حق صرف مال نہیں ہے،
اگرچہ مال بھی حق ہے لیکن حق صرف مال نہیں ہے، رشتہ داروں کا حق یہ بھی ہے کہ آپ ان کے ساتھ، بلکہ 3 حقوق لوگوں نے بیان کیے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ یہی جو آپ کے ذہن میں آتا ہے کہ آپ کے پاس جو مال ہے اس میں اللہ پاک نے حکمتاً آپ کے رشتہ داروں کا مال بھی آپ کو دیا ہوا ہے۔ مثلا خاندان میں آپ سب سے زیادہ مالدار ہیں، سارے بھانجے بھتیجے کزن سارے غریب ہیں، اور کسی وجہ سے اللہ پاک نے آپ کو ترقی دے دی ہے اور آپ کے پاس بہت سا مال ہے، تو کبھی نہ سوچا کریں کہ یہ میرا اپنا کمال ہے اور اللہ نے مجھے دیا ہوا ہے۔ بابا ان رشتہ داروں کا حق اللہ نے تجھے دے دیا ہے، ان سے لے کر اب یہ تیرا امتحان ہے کہ اس حق کو کیسے تو لوٹاتا ہے یا اس کے اوپر سانپ بن کر بیٹھتا ہے۔ تو یہ حق ہے، ان کے رشتہ داروں کا حق ہے، ہمسایوں کا حق ہے، معاشرے کے غریب اور مستحق لوگوں کا حق ہے، اور امتحان اس بات کا ہے کہ اس حق کو تو غاصبانہ طور پر اپنے قبضے میں رکھتا ہے یا اس کو ان میں تقسیم کر دیتا ہے۔ ایک یہ حق ہے۔ دوسرا حق یہ ہے کہ حسن سلوک، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کریمانہ برتاؤ، برداشت اور تحمل کا رویہ۔ ایک طرف زیادتی ہو رہی ہے، آپ اس کی طرف سے نیکی کا پیغام بھیجتے چلے جا رہے ہیں، وہ آپ کی گلے کرتا ہے، وہ آپ کی شکایتیں کرتا ہے، آپ جہاں بیٹھتے ہیں اس کے حق میں کلمات آپ کے منہ سے نکلتے ہیں تو خیر کے نکلتے ہیں۔ یہ حسن سلوک، یہ کریمانہ اخلاق، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھلایا کہ اچھے لوگوں کے ساتھ اور اچھے رشتہ داروں کے ساتھ صرف اچھا نہیں بننا ہے، بلکہ ان کے ساتھ بھی اچھا بن کر دکھانا ہے جو آپ کی نگاہ میں برے ہیں، جو آپ کا خیال نہیں کرتے، آپ کا لحاظ نہیں کرتے، آپ کے احسانات کی قدر نہیں کرتے، ان کے ساتھ بھی آپ نے اپنے تعلقات کو قائم رکھنا ہے، یہ ان کا حق ہے۔ اور تیسرا علماء نے لکھا ہے کہ یہ بھی انسان کے اوپر حق ہے کہ آپ کے جو رشتہ دار ہیں، آپ نے اپنے لیے نجات کا جو راستہ اختیار کیا ہوا ہے دین کے سلسلے میں، اس دین کی دعوت اپنے رشتہ داروں کو دیجیے، یہ ان کا حق ہے۔ اگر آپ نے اس راستے کو اپنے رشتہ داروں تک نہ پہنچایا تو قیامت کے دن آپ کے رشتہ دار آپ کے غریبان کو پکڑیں گے کہ یہ اپنی کھال کو تو بچاتا رہا، صبح و شام نماز، مسجد، روزہ، حج، زکوٰۃ، بھئی آپ کے رشتہ داروں میں فلاں فلاں بندہ، فلاں فلاں آدمی، فلاں فلاں، یہاں تو حال یہ ہے کہ ہمارے اپنے بچے بھی بالکل ان کا لحاظ کرتے ہیں، خیال کرتے ہیں، کیسے اٹھے، بیچارہ رات جاگتا رہا ہے، ملتان سے آیا ہے، لاہور سے آیا ہے، نماز کے لیے ان کو جگاتے ہی نہیں ہیں۔ میرے عزیز دوستو، یہ حق ہے رشتہ داروں کا کہ جس بات کو حق سمجھ کر آپ نے اختیار کیا ہوا ہے، جو طرز زندگی آپ نے اپنے نجات کے لیے مفید سمجھا ہے، وہ اپنے آپ رشتہ داروں تک بھی پہنچائیں، یہ ان کا حق ہے۔ اور ایک حق دعا کا حق ہے، اپنے رشتہ داروں کو کبھی اپنے دعاؤں میں نہ بھلائیے۔ جتنے بھی آپ کے رشتہ دار ہیں، کبھی ہو سکے تو نام لے لے کر ان کے لیے دعائیں کیجیے۔ ایک تو اللہ تعالیٰ اس کی بڑی قدر کرتا ہے، دوسرا یہ ہے کہ جب آپ کسی کے لیے دعا کرتے ہیں تو آٹومیٹک آپ کے دل کے اندر اس کے بارے میں محبت پیدا ہوتی ہے۔ دعا محبت کا ذریعہ بھی ہے، دعا اخلاص کا ذریعہ بھی ہے۔ اب کبھی اپنے سخت ترین دشمن کے بارے میں ایک ہفتہ دعا کر کے دیکھیے، آپ دیکھیں گے کہ آپ کی دل کی کیفیت ہی مختلف ہوگی۔ یہ میرے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے کہ جب آپ دعوت و تبلیغ کے لیے نکلتے تھے تو جہاں سے زیادہ دھکے پڑتے تھے اور جہاں سے زیادہ اذیتیں ہوتی تھیں، اللہ تعالیٰ کے رسول کی دعائیں ان کے حق میں فاطمہ، حسن اور حسین سے بھی زیادہ ہوا کرتی تھیں کہ اللہ ان کو تو ہدایت عطا فرما، ان کے لیے آپ زیادہ فکر مند ہوا کرتے تھے۔ تو رسول کی صحت محبت کا طریقہ تو یہ ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اختیار کریں۔ تو فرمایا یہ ہے کہ آتے دیا کرو، جی ذل قربا، قریبی رشتہ داروں کو حق ہو، ان کا حق دیا کرو۔ اور پھر ارشاد فرمایا والمسکین، اور معاشرے کے مسکین لوگ، معاشرے کے مسکین لوگوں کے آپ سرپرست ہیں، آپ کفیل ہیں۔ مسکین کس کو کہتے ہیں؟
جس کو روزانہ کی گزر بسر کے لیے مناسب اور کافی وسائل میسر نہ ہو، کھانا پینا رہنا سہنا یہ جو ہے یہ ان کے پاس موجود نہ ہو، یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ آپ کے سامنے آ کر سوال کرے۔ اگر آپ اصل دیندار ہیں تو آپ کو اپنے رشتہ داروں اور اپنے ہمسایوں اور اپنے تعلق داروں کے احوال کا علم ہونا چاہیے کہ فلاں آدمی کے حالات کیسے ہیں اور فلاں کے کیسے ہیں، اور اس کی میں کتنی مدد کر سکتا ہوں، اس کو کتنی امداد دے سکتا ہوں۔ مسکین کا حق ہے۔ اور پھر آخر میں جو ارشاد فرمایا ہے کہ ولا تبذر تبذیرا، فضول خرچی نہ کرو، ابن سبیل مسافر کا حق ادا کیا کرو، اور پھر کہا کہ فضول خرچی نہ کیا۔ فضول خرچی کس کو کہتے ہیں جی؟ جائز کاموں میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے روکا ہے کہ آپ بے دریغ بلا ضرورت، یا اگرچہ اس کے خرچ کرنے کی آپ کو اجازت ہے لیکن آپ وہاں زیادہ خرچ کرتے۔ ایک دروازہ آپ نے بنایا ہے، دروازہ بے شک وہ 60,000 کا بھی بن سکتا تھا، لیکن آپ نے وہاں 6 لاکھ لگا دیا ہے۔ ایک شادی آپ نے کی ہے جو 5 لاکھ میں بھی ہو سکتی تھی، آپ نے وہاں 20 لاکھ لگا دیے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں میرے عزیز دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے ان سے روکا ہے۔ جائز کاموں کے اوپر ایک ہے دین کے کام، ایک ہے جائز کام مباح کام، ان کے اوپر بھی خرچ کریں تو سوچ سمجھ کر کریں، احتیاط کے ساتھ کریں۔ البتہ دین کے کاموں کے اوپر خرچ کرنا تبذیر نہیں ہے، فضول خرچی نہیں ہے۔ جتنا آپ اس کے اوپر خرچ کریں گے اللہ پاک اس کا آپ کو اجر عطا کرے گا۔ اور یہاں اس کا دوسرا مفہوم سمجھ لیجئے کہ ناجائز کاموں میں، حرام کے کاموں میں آپ کا 1 پیسہ خرچ کرنا بھی فضول خرچی ہے، کہ اللہ پاک نے یہ پیسے آپ کو اس لیے نہیں دیے کہ آپ ان کو حرام کاموں میں خرچ کریں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ تبذیر نہ کرو، فضول خرچی نہ کرو۔ اگر تم فضول خرچی کرو گے تو یہ پچھلے جو حقدار ہیں ان کے حقوق مارے جائیں گے، کسی نہ کسی وجہ سے ان کے حق ڈیمیج ہوں گے اور ادا نہیں کر سکو گے۔ یہ کلیدی حضور کریم اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو قرآن ہمیں ملا ہے، یہ بڑی اہم آیت ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ اللہم صلی علی سیدنا